बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने दिल्ली में प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश पर याद किया। केटीआर ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक के इब्तदाई मराहल से लेकर अवामी तहरीक तक प्रोफेसर जयशंकर के अहम रोल को याद किया। उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए। केटीआर के साथ राज्यसभा के रुकन के आर सुरेश रेड्डी, देवाकोंडा दामोदर राव, वीडी राजू रविचंदर, पार्था सारथी रेड्डी और साबिक एमपी विनोद कुमार ने भी जयशंकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का काफिला गुजरने के दौरान शहरियों की जानिब से बेसब्री का मुजाहरा करने और हॉर्न बजाने के वाक़े ने प्रोटोकॉल और सबर पर बहस छेड़ दी है। शहर हैदराबाद में हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का काफिला गुजरने के दौरान ट्रैफिक को रोका गया था। इस मौके पर कई शहरियों को बेसब्री से हॉर्न बजाते हुए देखा गया। यहाँ तक कि मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने एस्कॉर्ट गाड़ियों को भी रोका, जिससे जाए वक़्फ़ों पर अफरा तफरी फैल गई। चीफ मिनिस्टर एक वीवीआईपी होने के नाते उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत ही सफर करते हैं। अगरचे कि इस तरह की नकलो हरकत के दौरान ट्रैफिक को रोक देना तकलीफ दा बात है, लेकिन ये आला सतही कायदीन की हिफाजत के लिए एक मियारी तरीक़ेकार है। हुकाम ने अवाम की बढ़ती हुई बेसब्री पर तशवीश जाहिर की है और पूछा है कि क्या हॉर्न बजाने से मसला हल हो जाएगा। एक सीनियर एहलकार का कहना था कि इस तरह की हरकतें सिर्फ तनाव बढ़ाती हैं और मुमकिन तौर पर हिफाजती इंतजामात खतरे में पड़ जाते हैं। हुकाम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो वीवीआईपी की नकलो हरकत के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करें और ताउन करें। उन्हें ये भी याद दिलाया गया है कि हिफाजती इक़दामात परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में रात देर गए तलवारों के साथ सालगिरह तकरीब मनाई गई। शहरियों ने पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक सैयद अलीगुड़ा आसिफ नगर में रात देर गए सालगिरह तकरीब मनाई गई। बेकाबू नौजवानों ने डीजे और तलवारों के साथ खूब शोर गुल किया। डीजे का इस्तेमाल करते हुए सूती आलूदगी पैदा की गई। तलवारों को लहराया गया और सड़कें भी बंद की गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मुकामी लोगों ने साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी से शिकायत की है और सूती आलूदगी समेत असलाह एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज भी करवाई गई है। बताया जाता है कि मोहम्मद फजल की जानिब से तकरीब का नज़्म किया गया था। शहरियों ने पुलिस से उनकी परेशानी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में बीआरएस के अक़लियती कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ। एमएलसी दासुजी श्रवण, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इजलास में शिरकत की। डिवीज़न प्रेसिडेंट प्रदीप कुमार की ज़ेर निगरानी जुबली हिल्स हल्के में मोहम्मद मोहित के दफ्तर में भारत राष्ट्रीय समिति के अक़लियती कायदीन का एक इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास के आगाज़ पर मुतवफ़ी एमएलए मगंती गोपीनाथ को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास में एमएलसी दासुजी श्रावण, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा डिवीज़न के लीडर्स और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम एमएलए मगंती गोपीनाथ की अहलिया सुनीता गोपीनाथ के अलावा उनकी दुख्तरान अक्षरा नागा और दिशिरा ने भी इजलास में शिरकत की। महकमे अजीम तरबल्दी हैदराबाद के कमिश्नर आरवी कर्नल ने प्रोफेसर जयशंकर की खिदमत को याद करते हुए कहा कि वो एक अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तेलंगाना तहरीक के लिए वक्फ कर दी थी। प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नल और ओहदेदारों ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नल ने इस मौके पर कहा कि एक प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने तलबा की रहनुमाई की और रियासत तेलंगाना के हुसूल के मकसद के लिए काम करते हुए अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दी। उनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जाएगा। आरवी कर्नल का कहना था कि प्रोफेसर जयशंकर के नज़रियात और तहरीक को जारी रखना ही उन्हें
حقیقی خراج عقیدت ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنرز رگھو پرساد، گیتا رادھیکا، وینو گوپال، سی ای رتناکر، اکاؤنٹ ایگزامینر وینکٹیشورلو، چیف پبلک ریلیشن آفیسر محمد مرتضیٰ کے علاوہ پی آر او ایم دشارتھم و دیگر بھی موجود تھے۔ اجرت میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے تیلگو فلم انڈسٹری کے ورکرز کی ہڑتال تیسرے دن بھی جاری رہی۔ تیلگو فلم انڈسٹری کے ورکرز اجرت میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال کر رہے ہیں۔ ان کی ہڑتال تیسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ورکرز اس سلسلے میں چرنجیوی سے ملاقات کریں گے۔ فلم پروڈیوسرز پہلے ہی اس معاملے پر چرنجیوی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ پروڈیوسرز کا کہنا ہے کہ اجرت میں 30% اضافہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی ورکرز کو 70% زائد اجرت دی جا رہی ہے۔ اداکار وجے دیورکنڈا غیر قانونی سٹے بازی کے آن لائن پلیٹ فارمز اور ایپس کی مبینہ طور پر تشہیر کے معاملے میں پوچھ گچھ کے لیے ای ڈی کے روبرو پیش ہوئے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے غیر مجاز آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارمز کی مبینہ تشہیر کے سلسلے میں جاری تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر اداکار وجے دیورکنڈا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 اگست کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا تھا۔ وجے دیورکنڈا حیدرآباد کے بشیر باغ میں واقع ای ڈی کے دفتر پہنچے۔ آپ کو بتا دیں کہ وجے دیورکنڈا ان 29 افراد میں سے ایک ہیں جنہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت طلب کیا ہے۔ ای ڈی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کے بیانات کی تصدیق دستیاب مواد اور دیگر لوگوں کے بیانات سے کی جائے گی جن سے پہلے اس معاملے میں پوچھ تاچھ کی جا چکی ہے۔ کریم نگر میں پولیس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کے کان میں کیڑے مار دوا ڈال کر اس کا قتل کرنے والی خاتون سمیت 3 افراد کو گرفتار کر ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ کریم نگر سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک خاتون نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل کروا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 45 سالہ سمپت کریم نگر میں ایک لائبریری میں صاف صفائی کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی رما دیوی، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اسی دوران رما دیوی کی دوستی 50 سالہ راجیا نامی شخص سے ہوئی۔ دونوں کے درمیان دوستی بڑھی اور بعد میں ایک غیر ازدواجی تعلق میں تبدیل ہو گئی۔ رما دیوی نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر سیکھا کہ کان میں کیڑے مار دوا ڈالنے سے موت ہو سکتی ہے اور اس نے اپنے شوہر کو اسی طریقے سے مارنے کا منصوبہ بنایا۔ رما دیوی، راجیا اور اس کے دوست سری نواس نے سمپت کو پارٹی کے بہانے بومکل فلائی اوور کے قریب بلایا اور اس سے شراب پلائی۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر جب راجیا گر پڑا تو اس کے کان میں کیڑے مار دوا ڈال دی گئی جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ رما دیوی نے بعد میں پولیس سے رجوع ہو کر اپنے شوہر کی گمشدگی کی شکایت کی اور 1 اگست کو نعش کی شناخت خود کرتے ہوئے پولیس سے پوسٹ مارٹم نہ کرنے کی درخواست کی جس پر پولیس کو شک ہوا۔ پولیس نے کال ڈیٹا، فون لوکیشن اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات کی اور رما دیوی، راجیا اور سری نواس کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جہاں انہوں نے قتل کا اعتراف کیا۔ تینوں کو گرفتار کر پولیس نے ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ ڈی ایم کے کی رکن پارلیمنٹ کنی موزی نے تلنگانہ بی سی ریزرویشن بل کی حمایت کی ہے۔ پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات فراہم کرنے کے بل کی منظوری کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ کانگریس قائدین دہلی کے جنتر منتر پر دھرنا منظم کر رہے ہیں۔ ڈی ایم کے کی رکن پارلیمنٹ کنی موزی نے تلنگانہ حکومت کے لائے گئے بی سی بل کی حمایت کی۔ انہوں نے جنتر منتر پر منعقد احتجاجی دھرنے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کنی موزی کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ کنی موزی نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کی جانب سے بی سی کے تحفظات میں اضافے کی کوششوں کی بھی حمایت کی اور کہا کہ ریونت ریڈی کی کوششوں کی ہر سطح پر حمایت کی جائے گی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں کو تحفظات فراہم کرنے کے لیے خلوص نیت سے کام کرنا چاہیے لیکن اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔
تلنگانہ جاگرتی تنظیم کے یوم تاسیس کے موقع پر جاگرتی کے دفتر میں تنظیم کی سربراہ کے کویتا نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جاگرتی ایک ایسی تنظیم ہے جو اپنے وجود کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ہے اور پروفیسر جے شنکر کے نظریات کو پوری ایمانداری سے اپنایا گیا ہے۔ پسماندہ طبقات کو تحفظات فراہم کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کے کویتا کا کہنا تھا کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں کو پسماندہ طبقات کے لیے خلوص نیت سے کام کرنا چاہیے، لیکن اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی پر تنقید کی اور کہا کہ سماجی تلنگانہ کا مطلب دہلی جا کر صرف ڈرامائی دھرنے دینا نہیں ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے تیز گیند باز محمد سراج انگلینڈ میں شاندار کارکردگی کے بعد حیدرآباد لوٹے۔ مداحوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے تیز گیند باز محمد سراج نے انگلینڈ میں شاندار کارکردگی دکھائی اور ٹیم انڈیا کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا۔ وہ چہارشنبے کو حیدرآباد پہنچے۔ ان کی آمد پر راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مداحوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ مداحوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور شاندار کامیابی پر مبارکباد بھی پیش کی۔ تلنگانہ کی وزیر جنگلات کونڈا سریکھا نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب اور رام مندر کی افتتاحی تقریب میں مدعو نہ کرنے پر بی جے پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا مرکز مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ تلنگانہ کی وزیر کونڈا سریکھا نے دہلی کے جنتر منتر پر منعقد مہا دھرنے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو مدعو نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ایک بیوہ خاتون ہیں۔ کونڈا سریکھا نے مزید کہا کہ کیونکہ صدر جمہوریہ ایک دلت خاتون ہے، اسی لیے انہیں رام مندر کی افتتاحی تقریب میں بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ کونڈا سریکھا نے بی جے پی رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مرکز مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ برسر اقتدار پارٹی سے متعلق تبصرے کے بعد بڑے پیمانے پر سیاسی بحث چھڑ گئی ہے اور بی جے پی قائدین کونڈا سریکھا کے تبصروں پر ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے بی سی کے لیے 42% تحفظات کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی کے جنتر منتر پر دھرنا منظم کیا۔ تلنگانہ کانگریس کے قائدین بی سی کے لیے 42% تحفظات فراہم کرنے کا مطالبہ لے کر دہلی کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج دہلی کے جنتر منتر پر بڑے پیمانے پر دھرنا منظم کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے سبھی سرکردہ قائدین پہلے ہی خصوصی ٹرین سے دہلی پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، کانگریس امور کی انچارج میناکشی نٹراجن و دیگر بھی دہلی میں موجود ہیں۔ اے آئی سی سی کے صدر ملک ارجن کھرگے اور ایل او پی راہل گاندھی مہا دھرنا میں حصہ لیں گے اور جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کرپٹو کرنسی اور حوالہ لین دین سے متعلق عالمی سائبر فراڈ کیس کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر دہلی، نوئیڈا، گروگرام اور دہرادون میں 11 مقامات پر چھاپے مارے۔ بین الاقوامی سائبر فراڈ ریکٹ کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی، نوئیڈا، گروگرام اور دہرادون میں 11 مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی۔ یہ چھاپے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون 2002 کی دفعات کے تحت بھتہ خوری اور کرپٹو کرنسی لانڈرنگ سے متعلق ایک بڑے گھوٹالے کی جاری تحقیقات کا حصہ ہیں۔ ای ڈی کی جانچ سی بی آئی اور دہلی پولیس کے ذریعے درج متعدد ایف آئی آر کے بعد شروع ہوئی ہے اور اب تک کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سائبر کرمنلز نے مائیکروسافٹ اور امیزون جیسی بڑی کمپنیوں کے پولیس افسران، قانون نافذ کرنے والے ایجنٹس یا پھر ٹیک سپورٹ ایگزیکٹوز کے طور پر غیر ملکی اور ہندوستانی شہریوں کو نشانہ بنایا اور انہیں دھوکہ دیا۔ دھوکے بازوں نے متاثرین کو گرفتاری یا قانونی نتائج کی دھمکی دی اور انہیں بھاری رقم منتقل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں تقریباً 260 کروڑ روپے کے غیر قانونی طور پر حاصل کیے گئے اثاثوں کا بھی انکشاف ہوا ہے، جو زیادہ تر بٹ کوائنز میں تبدیل کیے گئے ہیں، ہندوستانی اور غیر ملکی دونوں سے منسلک ہیں۔ ای ڈی کو شبہ ہے کہ ایک منظم بین الاقوامی سائبر کرائم سنڈیکیٹ اس میں ملوث ہے، جو ہندوستان سمیت متعدد ممالک میں لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔
چھاپوں کے نتیجے میں غیر قانونی فنڈز کی منتقلی اور کرپٹو لین دین سے متعلق مجرمانہ ڈیجیٹل اکوپمنٹس، دستاویزات اور شواہد ضبط کیے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ تفتیش ابھی اہم مرحلے پر ہے اور اس کے بعد مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ RBI گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ ریپو ریٹ 5.5% پر برقرار رہے گا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر سنجے ملہوترا نے چہارشنبے کو اگست کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے فیصلوں کا اعلان کیا۔ کہا، ریپو ریٹ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، یہ 5.5% پر برقرار رہے گی۔ ان کے مطابق مرکزی بینک نے مانیٹری پالیسی کا رویہ نیوٹرل رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں افراط زر اور ترقی کے توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی میں نرمی یا سختی لانے کا امکان موجود ہے۔ MPC نے اتفاق رائے سے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال شرح سود کو مستحکم رکھا جائے گا تاکہ ملک میں اقتصادی ترقی کو رفتار دی جا سکے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ جون کے مہینے میں ریپو ریٹ میں 0.5% کی کمی کی گئی تھی، فروری میں 0.25 اور اپریل میں 0.25% کی کٹوتی کی گئی تھی۔ مرکزی بینک نے مالی سال 2025-26 کے لیے مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح نمو کا تخمینہ 6.5% پر برقرار رکھا ہے۔ مہنگائی پر بات کرتے ہوئے RBI گورنر نے کہا کہ مالی سال 2025-26 کے دوران افراط زر 3.1% رہنے کا امکان ہے۔ موجودہ مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں مہنگائی 2.1%، تیسری میں 3.1% اور چوتھی میں 4.4% رہ سکتی ہے۔ ترنمول کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ نے بنگال کی توہین کے خلاف احاطہ پارلیمنٹ میں مظاہرہ کیا۔ ترنمول کانگریس کے MPs نے بنگال کی مبینہ توہین کے خلاف پارلیمنٹ کے احاطے میں چہارشنبے کو مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلا کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ بنگال کی توہین بند کرو۔ مظاہرین نے رابندر ناتھ ٹیگور اور سبھاش چندر بوس سمیت بنگال کی قومی شخصیات کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی۔ یاد رہے کہ ترنمول کانگریس مغربی بنگال میں BJP زیر اقتدار ریاستوں میں تارکین وطن کو مبینہ طور پر نشانہ بنائے جانے کے خلاف احتجاجی مارچ کر رہی ہیں۔ پہلا مارچ 27 جولائی کو مغربی بنگال میں منعقد کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے 21 جولائی کو یوم شہداء کی ریلی میں اگلے سال کے اسمبلی انتخابات تک ہر ہفتے کے آخر میں احتجاج کی کال دی ہے۔ لوک سبھا نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جانے کی برسی پر متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جانے کی برسی پر لوک سبھا میں ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے جنہوں نے اس خوفناک سانحے میں اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ چہارشنبے کو جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے جاپان میں ایٹم بم گرائے جانے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کے آج 80 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کی مخالفت کرتے ہوئے انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج کیا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے قائدین بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چہارشنبے کو انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے احاطہ پارلیمنٹ میں احتجاج کیا۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو، کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور کئی دیگر پارٹیوں کے MPs نے احتجاج میں حصہ لیا۔ حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ نے اس موقع پر نعرے بازی کی اور ووٹ چور تخت چھوڑ دو اور SIR کو واپس لے لو جیسے نعرے بھی لگائے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ احتجاج سے قبل اپوزیشن رہنماؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں ایک اجلاس بھی منعقد کیا جس میں پارلیمنٹ کے مانسون سیشن میں آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ جمعرات بازار کے اونٹواڑی قبرستان کے تحفظ میں مکمل طریقے سے ناکام، خبروں پر گھوڑے اور
ऊँटों को बांधकर कब्रिस्तान की बेहुरमती का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। इस्लाम में क़ुबूर का अदब व एहतराम मुसलमानों के लिए लाजिम है। क़ुबूर पर बैठना, सोना, कब्रिस्तान में गंदगी फैलाना, हत्ता के जूता पहन कर जाने से भी मना फरमाया गया है। लेकिन जुमेरात बाजार के ऊंटवाड़ी कब्रिस्तान के तक़द्दुस को एक दहाई से ज़ायद अरसे से पामाल किया जा रहा है। मुकामी अफराद जो शादी ब्याह और दीगर मौक़ों पर घोड़े सप्लाई करने का कारोबार करते हैं, उन्होंने कब्रिस्तान के इस्तेमाल का आगाज़ किया था और ये सिलसिला आज तक जारी है। ऊंटवाड़ी कब्रिस्तान में जो सैकड़ों मरहूमीन की आरामगाह घोड़ों और ऊँटों की गिलाज़त और गंदगी फैली हुई है। 3300 मुरब्बा गज पर मुहित ऊंटवाड़ी कब्रिस्तान पर एक मरतबा फिर कब्जा करने से ज़ायरीन और मुकामी लोगों ने तशवीश जाहिर की है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम है कि अवाम और वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद वक्फ बोर्ड चश्मपोशी किए हुए है। कब्रिस्तान की इस तरह से बेहुरमती होते देख मुकामी लोगों में मायूसी पाई जा रही है और उनका ये मानना है कि आया इस कब्रिस्तान का कभी तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा या नहीं। यहाँ इस बात का तज़किरा बेजाना होगा कि दक्कन वक्फ प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्शन सोसाइटी के सदर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने इस मसले को उठाया था। साल 2013 में जस्टिस CV नागार्जुना ने वक्फ बोर्ड को अराजी पर किए गए कब्जे को बर्खास्त करने और अराजी दोबारा हासिल करने का हुक्म दिया था। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर यह भी कहा था कि अगर बोर्ड कार्रवाई करने में नाकाम रहता है तो दरख्वास्त गुजार अदालत में वापस जा सकता है। अदालत आलिया की वाज़ेह हिदायत के बावजूद वक्फ बोर्ड ने खुद को महज इंतबाह जारी करने और बगैर किसी मौसर कार्रवाई के पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने तक महदूद कर लिया है। कब्रिस्तान की बेहुरमती से वक्फ बोर्ड और उसके अहदेदारों का कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड के इसी रवैये ने एक मरतबा फिर कब्रिस्तान पर कब्जा करने की हौसला अफजाई की है। लैंड ग्रैबर्स ने ऊंटवाड़ी कब्रिस्तान को चरागाह में तब्दील कर दिया है। साल 2017 में वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने पुलिस अहदेदारों के साथ मज़कूरा कब्रिस्तान का दौरा करते हुए जानवरों को वहां से निकाला था और कब्रिस्तान की बेहुरमती को ख़त्म किया था। साल 2019 में भी जब कब्रिस्तान पर दोबारा कब्जा किया गया तो उन्होंने ऊँटों और घोड़ों को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करवाया। कुछ अरसे बाद कब्रिस्तान पर फिर कब्जा कर लिया गया। वक्फ बोर्ड को इस कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। कब्रिस्तान की हिसारबंदी करते हुए इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। खबरों की तौहीन रोकी जा सकती है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत भी अलहदा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड सदर नशीन अगर चाहें तो इसकी मुस्तकिल निगरानी के लिए अहदेदारों को मुतय्यन भी कर सकते हैं। कब्रिस्तान पर बार बार तजावुज़ात और वक्फ बोर्ड की सुस्ती ने बहुत से लोगों को सोच में डाल दिया है कि क्या कभी इस तारीखी मुकाम को मुकम्मल तौर पर महफूज भी किया जा सकेगा। कम्युनिटी कब्रिस्तान के तक़द्दुस को बहाल करने और हाई कोर्ट के अहकामात को नाफिज करने के लिए फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि या तो ऊंटवाड़ी कब्रिस्तान को अस्तबल में तब्दील करने से वक्फ बोर्ड को कुछ आमदनी हासिल हो रही है, इसीलिए कब्रिस्तान के तक़द्दुस को पामाल रीटेक। ऐसा भी समझा जा रहा है कि या तो वक्फ बोर्ड को कब्रिस्तान के तक़द्दुस के साथ समझौता करने पर कुछ आमदनी मौसूल हो रही है और कुछ रकम के लिए क़ुबूर की बेहुरमती की इजाज़त दी जा रही है। तवक्को है कि एक फ़ोन कॉल पर अवाम के दरमियान पहुँचने वाले अवामी नुमाइंदे हरकत में आएंगे, क़ुबूर की बेहुरमती रोकेंगे, वक्फ बोर्ड को झंझोड़ कर नींद से बेदार करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज करने, सियाह पट्टियाँ बांधकर सड़कों पर उतरने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। बेहतर यही है कि वक्त रहते कब्रिस्तानों, दरगाहों और खानाखाहों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। गैर मजाज कब्जे करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाएं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।
اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقررہ پارٹی و بانی و صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے کہا ہے کہ جو لوگ ہماری گردنوں کو جھکانے کی سازشیں کیا کرتے تھے آج وہ اپنی گردنیں اٹھا کر ان کی جانب سے تعمیر کیے گئے بلند و بالا تعلیمی اداروں کی عمارتوں کو دیکھنے پر مجبور ہیں۔ تالاب کٹا مغل پورہ اب ان کے حلقے میں نہیں ہے۔ کسی زمانے میں یہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں تھے، لیکن یہاں پر بھی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے عمارتوں کی تعمیر کروائی گئی ہے، کیونکہ ان علاقوں کے لوگوں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 1999 کے الیکشن میں ایک نوجوان کی ان علاقوں میں اس امید کے ساتھ بھرپور تائید کی گئی تھی کہ وہ تبدیلی لائے گا۔ قائد مجلس سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس تالاب جملہ میں ڈگری کالج کے پہلے بیچ اور ووکیشنل کورسز کی تربیت کی تکمیل کرنے والی لڑکیوں اور خواتین میں سلائی مشینوں، بیوٹی کٹس اور سرٹیفکیٹس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ کا قیام ہوئے 25 سال مکمل ہو گئے۔ پہلا اسکول 23 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ آج 9 اسکولز، 4 جونیئر کالجز، 12 ڈگری کالجز اور ایک کیریئر گائیڈنس سینٹر سے ہزاروں طلبہ و نوجوان استفادہ کر رہے ہیں۔ مشیر آباد سے تعلق رکھنے والا محبوب جگت گیری گٹا پولیس اسٹیشن کی حدود میں لمہ بنڈے علاقے کے ایک ہوٹل میں چائے نوشی کر رہا تھا کہ آٹو میں سوار 4 حملہ آور وہاں پہنچے اور انہوں نے محبوب پر آہنی سلاخوں سے حملہ کرتے ہوئے وار کیا، جس کے نتیجے میں اس کی برسر موقع موت ہو گئی۔ محبوب سابق میں ایک قتل کی واردات میں ملوث بتایا گیا ہے۔ آپسی مخاصمت کے نتیجے میں قتل کی واردات انجام دینے کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کانگریس پارٹی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ BC طبقے کے ساتھ دھوکہ اور فریب کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس قائدین نے BC ڈکلیریشن میں وعدہ کیا تھا کہ BC طبقات کے لیے نہ صرف ریزرویشن دیے جائیں گے بلکہ ہر سال 20,000 کروڑ روپے اور 5 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی BC سپلان اور سیاست، روزگار، ملازمتوں اور سرکاری کنٹریکٹ میں 42% ریزرویشن فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، جو فراموش کر دیا گیا۔ آدھار کارڈ اپڈیٹ نہ کرنے پر مفت ٹکٹ دینے سے انکار کرنے والے کنڈکٹر پر خواتین نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور بس کو آدھے گھنٹے تک روک کر ہنگامہ آرائی کی۔ یہ واقعہ بھینسہ سے نظام آباد جانے والی RTC بس میں پیش آیا، جہاں کنڈکٹر نے کہا کہ خواتین کے آدھار کارڈ پر اب بھی متحدہ آندھرا پردیش درج ہے، اس لیے انہیں مفت ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اس واقعے پر خواتین نے کنڈکٹر پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بس کو روک کر احتجاج کیا اور آدھے گھنٹے تک بحث و تکرار جاری رہی۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اپنے کیمپ آفس پنجشاہ میں چیکس تقسیم کیے۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے 30 چیکس انہوں نے تقسیم کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 14,25,000 روپے ہے۔ راجنا سرسلہ ضلع کے گمبھیر راؤ پیٹ منڈل کے کوتاپلی گاؤں میں کسانوں نے کہا کہ وولٹیج کی کمی کی وجہ سے وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ ان کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ معیاری اور بلا رکاوٹ برقی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آصف نگر میں نوجوانوں نے ہنگامہ آرائی کی۔ اس سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ آصف نگر کے سید علی گڑھا علاقے میں نوجوانوں نے برتھ ڈے پارٹی کے نام پر سڑک پر DJ لگا کر ہنگامہ کیا۔ بعض نوجوانوں کو تیز دھار ہتھیار لہراتے ہوئے دیکھا گیا، جس سے مقامی افراد میں خوف دیکھا گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے از خود کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ کرکٹر محمد سراج آج لندن سے اپنے آبائی شہر حیدرآباد واپس لوٹے۔ اوول میں کھیلے گئے 5ویں ٹیسٹ کی دوسری اننگ میں سراج نے شاندار گیند بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی، جس کی بدولت ہندوستان نے انگلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے میں 6 رن سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ اس میچ میں سراج کی مجموعی 9 وکٹوں کی شاندار کارکردگی نے نہ صرف انہیں مین آف دی میچ کا ایوارڈ دلایا بلکہ انہیں مداحوں کی جانب سے زبردست پذیرائی بھی حاصل کی۔
कांग्रेस के कायदे कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि उन्हें वजीर का अहदा देने का वादा किया गया था, मगर अब ये देना ना देने के बराबर है। ये पार्टी की मर्जी है। उन्होंने कहा कि भुवनगिर से एमपी जितवाने पर वजीर का अहदा देने की बात कही गई थी, लेकिन उनसे जूनियर और दूसरी जमातों से आने वालों को वजीर बनाया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी के घर जाकर ओहदे के लिए मिन्नत समाजत नहीं करेंगे और न ही किसी का पाँव पकड़ कर दरख्वास्त करेंगे। हैदराबाद और सिकंदराबाद के पोस्ट ऑफिसों में इंडिया पोस्ट का सर्वर एक मरतबा फिर डाउन हो गया, जिसके बायस डाक खिदमात में रुकावट पैदा हुई। इत्तलात के मुताबिक नए सॉफ्टवेयर की तनसीब के दौरान पैदा तकनीकी मसाइल की वजह से इंडिया पोस्ट की मुख्तलिफ खिदमात जैसे स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट मुतासिर हुई। सिकंदराबाद हेड पोस्ट ऑफिस में लोगों को 3 से 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। किंगकोटी इलाके में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई के दौरान GHMC सर्कल 16 के अहदेदारों ने फुटपाथ पर कायम गैर मजाज ढांचों को मुनहदम कर दिया। इत्तलात के मुताबिक फुटपाथ पर कब्जा करके मोटरसाइकिलें पार्क की जा रही थी और इन मोटरसाइकिलों को नुमाइश के लिए रखा जा रहा था, जिससे पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही थी। ट्रैफिक और GHMC हुकाम की जानिब से कई मरतबा इंतबाह और नोटिस जारी करने के बावजूद दुकानदारों ने कवायद की तामील नहीं की, जिस पर यह कार्रवाई की गई। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में मुसलसिल बारिश और तोदे खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। इसी दौरान नरेंद्र नगर के पलासडा इलाके के करीब एक कार मलबे तले दब गई। रेस्क्यू टीमों ने वहां पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि LB नगर से हयात नगर के रास्ते पर रोज़ाना तकरीबन 1 लाख से ज़ायद गाड़ियां गुजरती हैं। इस रूट पर आवाम को दरपेश ट्रैफिक मसाइल के पेश नज़र दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए इस रास्ते पर डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर की ज़रूरत से वाकिफ़ करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर की तामीर से आवाम को आसानियाँ होंगी और ट्रैफिक के मसाइल पैदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 5.5 किलोमीटर के फासले पर नागपुर की तर्ज पर डबल डेकर फ्लाईओवर के तौर पर तामीर करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। उनकी इस तजवीज़ पर गडकरी ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल मास्को पहुँच गए, जहाँ वो हिंदुस्तान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत करने और दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतही मुज़ाकरात करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर इजाफी टैक्स आयद करने की धमकी दी है, क्योंकि नई दिल्ली ने वाशिंगटन के इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया है कि रूसी तेल की खरीदारी बंद की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई ने एक अहम उसूल मुरतब किया है। उन्होंने इस उसूल का ऐलान करते हुए कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 1 में सीनियर वकीला को मुकदमात के ज़बानी तस्करे की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद जूनियर वकीला को ज़्यादा मौक़े देना है। ये नया उसूल आइंदा पीर से नाफिज होगा ताकि सबको इस बारे में पेशगी इत्तला दी जाए। ये बात उस वक्त सामने आई जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी ने एक मामले का ज़बानी तस्करा करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए ये नए उसूल बताए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,